بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کیف جی باقی اس میں استفہام ہے، ان کا محل کیا ہوگا؟ یعنی کیفا کبھی حال کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس کا محل خبر مقدم بھی ہوتا ہے۔ کیف حالک، کیف حالک یہاں پر جو ہے نا یہ خبر مقدم ہے، اس کا جو لفظ ہے وہ ہے حالو کا کیفا، تو کیفا یعنی حالت شو کرتا ہے، تو یہاں پر یہ خبر مقدم ہوگا۔ اس کی 5-6 صورتیں ہیں، تو کبھی مفعول بن جاتا ہے کیفا اتیتا، کیفا اتیتا آپ کیسے آئیے، اب اتیتا فعل ہے اور تا فاعل، اور یہ اس میں بن جائے گا مفعول، تو کبھی یعنی مختلف اس کی حالتیں ہیں، لیکن یہاں پر جو ہم نے حالت بیان کی ہے وہ ہے مفعول مطلق کی جگہ پر، کیونکہ وہ جو لفظ ہے نا اس کی وہ حالت بیان ہو رہی ہے۔ فعل ربک بعاد فعلا عظیما، تو یہ اصل میں اس کی جگہ پر کیفا آیا، واضح ہے نا، یعنی فعلا عظیما کی جگہ پر ہے یہ کیفا۔ اور اچھا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ نہیں پوچھتے تو، کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر ایک لفظ ہے سمود، وَثَمُودَ الَّذِينَ، ایسا ہے نا، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے نا، زبر ہے، اور ہونا کیا چاہیے تھا؟ زیر، وَثَمُودِ، ہاں یہ دیکھیں بعادن، یہاں پر ارما ہو گیا، تو یہ ہونا چاہیے تھا ارمی، ارمی اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ ہے بدل عاد سے، عاد سے ہے بدل، یعنی وہ جو عاد ہے نا قوم، وہ ارم ہی ہے، اس کا دوسرا نام ارم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بدل ہونے کی وجہ سے اس کو ہونا چاہیے تھا زیر، لیکن زبر ہے، کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف۔ اچھا اس کے بعد پھر آ گیا وثمود، تو اس کو بھی ہونا چاہیے تھا وثمودی، تو یہ بھی غیر منصرف ہے، یہ بھی قوم ہے اور یہ بھی قوم ہے اور یہ بھی قوم، تو یہ تو منصرف غیر منصرف ہے اور سمود بھی، لیکن جو عاد ہے نا یہ منصرف کیوں ہو گیا؟ سمجھ میں آیا؟ کیا قوم عاد؟ کیا قوم عاد؟ ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور ثمود جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے عاد، اور ارم اس کا نام ہے، دونوں ایک ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارم جو ہے نا وہ بستی کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے، تو بہرحال تو مضاف تو ہے نہیں، بات صحیح ہے، جب غیر منصرف مضاف ہوتا ہے نا تو وہ پھر منصرف بن جاتا ہے، لیکن یہاں پر مضاف تو ہے بھی نہیں، دیکھ رہی ہیں نا، کیونکہ مضاف الیہ نہیں ہے نا اس کا۔ چلے سوچتے رہیے گا، اگر کوئی اچھا جواب آ جاتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ باقی چیزیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ میں اوپر سے پھر سے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر هل فی ذلک قسم،
لی حجر، یہاں تک ایک جملہ ہے، ایسا ہے نا، یہاں تک ایک جملہ ہے۔ اور یہ جو نہیں بلکہ حلفی ذالکہ کو ہم نے الگ کر دیا تھا۔ ایک جملہ یوں بن سکتا ہے کہ ہم اس کو استفہام تقریری بنا کر اس کا جواب قسم بنا دیں تو پھر بھی محذوف بنا پڑے، ورنہ اس کا جملہ یہاں تک ہو گیا مکمل۔ اور حلفی ذالکہ قسم الذی حجر، یہ جملہ استفہامیہ ہے، انشائیہ ہے، لیکن معنی اس کا تقریر کا ہے، تو اس معنی میں تقریر کے معنی میں لے کر ہم اس کو خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اصل میں تقریر ہے، خبر ہے۔ اچھا یہاں پر خبر بن سکتی ہے، لیکن تقریریہ یہاں پر بن سکتا ہے، لیکن ابھی ہم اس کو انشائیہ ہی رکھیں گے، ہم وہ یہاں پہ تقریری یہ ہے، تقریری یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد نیا جملہ ہو گیا، یہ استنافیہ ہوا تھا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، تو یہ جملہ بھی استفہامیہ ہو گیا، آ ہے نا شروع میں، آ ہے تو یہ بھی استفہامیہ ہو گیا، اور اس کے اندر جو فعل فاعل ہے وہ یہاں پر فعل فاعل، اور میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ محل کیا ہوا، نصب، اور یہ محل کیا ہوگا، جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل جار مجرور کے ساتھ مل کر، یعنی اس کا متعلق بنتے ہیں، تو جملہ فعلیہ خبریہ بن کر کیا ہوا تھا، محل نصب، مفعول کی بنا پر۔ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی نا، یا کوئی شک ہے اس میں؟ جی 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 پہلے شروع میں، ہاں یعنی جو معذوف مانیں گے نا اس کو پہلے ہی ہوگا، اصل میں اقسم ہوا ہے، جیسے بسم اللہ میں ہے نا، جیسے بسم اللہ میں ہے نا اشرع، تو بالکل ایسے کس کی یہ حلفی ذالکہ کو کہہ دیں اس کو، ہاں یعنی اگر ہم اس کو جواب قسم بنانا چاہیں تو جملہ یہ تو قسمیہ تو ویسے ہے نا، یہ دونوں صورتوں میں اس کا جواب قسم ہم نے کہا کہ یہ نکال رہے ہیں، یہ آسان ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی کو بنا لیں، لیکن پھر اس کا معنی تقریر کا ہی ہوگا، یعنی استفہام معنی اس کا تقریر کا ہوگا۔ ہاں اس کے لیے بھی، لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے پھر فے بھی مانیں گے، یا اس میں پھر لقد بھی مانیں گے اس کی، کیونکہ جواب قسم کی کچھ مخصوص حالتیں ہیں جو آہستہ آہستہ آپ پڑھیں گے، لیکن اس میں پھر فرق اتنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی اور راتوں کی اور جفت اور طاق کی قسم اس لیے اٹھائی کہ یہ بہت بڑی بات ہے عقل والوں کے لیے، یعنی خود یہ جو قسم ہے یہ باتیں ہیں، اور اس میں تھوڑا سا معنی پہ چینج ہو جائے۔ اچھا اب ذرا آگے چلتے ہیں، اور ہم نے یہاں تک بات چھوڑی تھی، معنی میں آپ کو پھر بتا دوں، کیا آپ نے دیکھا نہیں کیا کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، تو ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا چلی اور وہ گھروں کے اندر ہی مر گئے۔ ارم، وہ عاد جو ارم ہے، ذات العماد، عمود کی جمع ہے عماد، عمود کی جمع ہے عماد، تو یہ ہے یعنی ستونوں والی، یعنی گھر بناتے تھے نا بڑے بڑے، التی، وہ، یعنی کس کی بات ہو رہی ہے، عاد کی، وہ جو، اس لیے یہ مؤنث ہے، تو تبھی تو ہم نے اس میں کہا کہ اس کے اندر جو ہے نا، یہ جب غیر منصرف بناتے ہیں تو جو دو اس کے اندر سبب ہیں مؤنث بنانے کے، ایک نام اور دوسرا علم، ایک نام اور دوسرا مؤنث،
اللہ کی اس لیے جو ہم اللہ کی کہہ رہے ہیں نا، وہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ وہ قوم ایسی جس جیسی قوم کبھی دنیا میں آئی نہیں، بنائی نہیں گئی، اتنی مضبوط. اور پھر اس کے بعد وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور ثمود، الذین وہ، یہ قوم جو ہے نا، قوم کا خود جو لفظ ہے نا، اس کو ہم واحد بھی پڑھ سکتے ہیں، جمع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مؤنث بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جماعت کا لفظ بھی، تو اس کو جماعت، اگر میں یہ کہوں جاءت جماعہ تو ٹھیک ہے، جاء جماعت بھی ٹھیک ہے. تو جماعت کا مطلب لوگ ہوں گے تو پھر اس کو مذکر پڑھیں گے. جمع بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ لوگ ہیں، اور واحد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر اس کو جمع کے معنی میں آئے وَثَمُودَ الَّذِينَ، یہاں پر مؤنث ہے اور واحد، اور یہاں پر وَثَمُود یہ بھی قوم ہے، لیکن اس کو اب جمع سے تعبیر کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی ثمود قوم کی جو بھی ہیں، قبیلہ، قوم، تو اس کے لیے مؤنث کا لفظ بھی ہم لا سکتے ہیں. ہاں، یہاں پہ التی کا لفظ استعمال ہوا، یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس کے لیے کیونکہ یہ مؤنث تو ہے، لیکن اگر بالفرض ہم انسانوں کا کلام ہو تو ہم اس کو الذین بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک قوم ہے. کون سی ارم؟ ہاں، یعنی جو قوم کا لفظ ہے، جو جماعت کا لفظ ہے، یا قوم کے جتنے بھی نام ہیں، ان کو واحد بھی پڑھ سکتے ہیں، مؤنث بھی، اور جمع مذکر بھی پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. یعنی جب میں یہ کہوں کہ جاء القوم، ذرا دیکھیے آپ، القوم، یوں آپ ذرا دیکھیں، سمجھ میں آئے گی بات. القوم جاءت، القوم جاؤ، اب دونوں ٹھیک ہے. جی، دونوں پڑھ سکتے ہیں، قوموں کے. جی، اور اسی طریقے سے جماعت، گروہ، ان کے لیے ہم یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور قرآن شریف میں بھی ہے، عام عربی میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں. ہاں، یہاں پہ مؤنث کا لفظ آیا اللہ کی، اور وہاں پر وہ جمع کا لفظ آیا. یہ دونوں ہم اس کو ایسے دونوں پڑھ سکتے ہیں. عام عربی میں بھی یہی ہے، اور قرآن شریف میں بھی ایسے استعمال ہوا. وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور ثمود وہ، جابو، ذرا دیکھیں یہاں جمع کا صیغہ ہے، جو تراشتے، تراشا، جابو، جابا یجوبو کا معنی تراشنا ہے، تراشتے، سکرا، چٹان، بالواد، وادی میں. تو یہ جو ہے نا، اس کو کیا ہوگا، بالوادی، اصل میں یہ ہے یوں، بالوادی، وادی، وادی کہتے ہیں اس کو. لیکن یا کیوں حذف ہو گئی؟ کیونکہ وہ وزن کو برابر کرنے کے لیے، جس کو ہم نظم کہتے ہیں، نظم اور نصب، نظم کہتے ہیں کہ سب کا، اور ترنم بھی کہتے ہیں کہ وہ آخر میں سب لفظوں کا جو ہے نا، جو ختم ہو رہا ہے وہ ڈالتے ہیں. اور شعر و شاعری میں بھی یہ ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے. کبھی یا آتی ہے نا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، بعض دفعہ لکھ دیتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اور بعض دفعہ لکھتے بھی نہیں. آپ نے ادب اردو پڑھا ہوگا، اس میں بھی ایسے ہے، لفظ کو مختصر بھی کرتے ہیں وزن کو برابر کرنے کے. تو وہ قوم ثمود جو چٹانیں راستے وادیوں، وفرعون، اور فرعون، بالاوتاد. اب یہ فرعون جو ہے وہ شخص ہے، وہ فرعون جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا، یہ اس کا نام. اور فرعون بالاوتاد، اور فرعون میخوں والا، کیلوں والا. وتد کی جمع ہے، اور وتد کہتے ہیں کیل کو، چھوٹے چھوٹے جو کیل ہوتے ہیں نا، اس کو وتد کہتے ہیں. کیلوں والا، کیلوں والا کا مطلب کیا؟ اس کو وہ جو عذاب دیتا تھا نا لوگوں کو، تو اس کا ایک عذاب کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ کیل مار دیتا تھا 4،
ہاتھ پاؤں باندھ دیتا تھا اس سے اور لوگوں کو عذاب دیتا تھا، اور بھی تھے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نام دیا، اس نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارا، اوتاد و تدوار۔ لیکن وہ فرعون بھی ختم ہو گیا، اس کے دین بھی ختم ہو گئے، اس کے لوگ بھی ختم ہو گئے، اور ہم اس کو آج بھی اسی نام سے یاد کر رہے ہیں، الذین۔ اب یہاں پر یہ جو الذین ہے نا، یہ فرعون بھی ہے اور ثمود بھی ہے اور عاد بھی ہے، یہاں پر یہ تینوں ہیں۔ یہ الذین جو ہے نا اس میں تینوں ہیں، عاد بھی اور ثمود بھی اور فرعون۔ الذین طغوا، اور وہ جنہوں نے سرکشی کی، طغیان، اس کا مصدر ہے طغیان، طغی، طغوا فی الماضی ہے، فی البلاد، شہر میں، دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی زمین پر، لیکن لفظ ہے فی البلاد۔ تو یہ اس کا معنی ہے، اور اب ہم اس کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ اور میں نے جو لفظ آپ کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ عاد جو ہے نا یہ قوم ہے، اور ارم بھی قوم ہے۔ ارم غیر منصرف ہے اور عاد غیر منصرف کیوں نہیں، اور ثمود بھی غیر منصرف ہے؟ تو یہ میں نے آپ سے پوچھا ہے، اور آپ سوچتے رہیں، ذرا جواب کیجیے۔ نہیں، نام ہے، قوم کا نام ہے، دونوں قوم کے نام ہیں، کیونکہ یہ اس کا بدل ہے۔ غیر منصرف جب مضاف ہوتا ہے، اور دوسری کیا بات بتائی آپ نے؟ نہیں، مجرور نہیں ہوتا، مجرور میں نہیں جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بے عادت جو ہے نا، یہ ہم نے کہا تھا اس کا عطف عاد پر ہے، تو یہ بات اس کے ساتھ بھی لگ رہا ہے، معطوف ہے یہ، یعنی سوری معطوف نہیں، بدل ہے، تابع ہے نا، بدل ہے، لیکن بے تو اس کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق ہے، اس کا تابع ہے، تو یہ بات نہیں۔ اچھا، ارم جو ہے یہ ہے بدل اور تابع ہے، اور اس کا مطبوع ہے عاد۔ تو عاد مجرور ہے بے کی وجہ سے، اور ارم مجرور ہے تابع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ بدل ہے۔ تو بدل کیا ہے کہ دونوں یہ سیم ہے، دونوں ایک۔ کون سا الذین کا؟ یہ والا الذین کہہ رہی ہے، یہ والا الذین، ہاں یہ تو سب کو، یعنی وہ قوم ثمود، ارم، عاد اور فرعون، ان سب نے اللہ تعالیٰ کی زمین میں سرکشی کی، یعنی یہ سارے۔ ارم مجرور ہوگا، ارم مجرور ہوگا تابع ہونے کی وجہ سے، بدل ہونے کی وجہ سے، اور علامت جر ہوگی اس کی فتحہ، جو نائب ہے کسرہ کی، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ ایک تو نام ہونا ہے، علمیت جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا مؤنث، کیونکہ قوم کا نام، اور قوم کے نام کو ہم مؤنث یعنی مؤنث پڑھتے ہیں۔ ذاتی، ارم غیر منصرف ہے، علمیت، علمیت علم ہونا، علمیت اور ساتھ تانیث، یہ دو سبب ہیں، یہ دو چیزیں جب ہوں گی تو پھر وہ غیر منصرف ہوگی۔ ذاتل، تو ذات ہوگی صفت، ارم کی ذات صفت ہوگی، اور اب یہ مجرور ہے، یہ بھی تابع ہونے کی وجہ سے، صفت ہے نا، اور صفت تابع ہوتی ہے، ایسا ہے نا، اور علامت جر کسرہ ظاہرہ ہے کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے، علامت جر آخر میں کسرہ ہے کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے، اور مضاف بھی ہے، اور یہ مضاف بھی ہے،
اور العماد جو ہے یہ ہے مضاف الیہ، تو یہ مجرور ہے، اور علامات جر اس کا بھی کسرہ ظاہرہ آخر میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جمع عمود کی جمع عمائد، لیکن میرے خیال میں شاید عماد بھی ہے، تو یہ اگر جمع ہے تو یہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے، ستون ذات العماد، ستون والی، واضح ہو گیا؟ تو موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر ہوگا صفت ارم کا، اور ارم موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر بدل ہو جائے گا عاد پر، اور عاد مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر مجرور ہوگا بے حرف جر کا، اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا فعل۔ اب ہم نے اس کا معاملہ یہیں پہ نمٹا دیا، ابھی چلے گا آگے بھی، آ گیا سمجھ یا نہیں آیا؟ اچھا دوبارہ والا تو آپ آڈیو سن لیا کریں، بات سمجھ میں نہیں آئی تو ذرا مجھے بتائیے، سمجھ میں نہیں آئی کہیں پھر بتا دیتا ہوں، چلے۔ ہم نے کہا عماد مضاف الیہ ہے اور یہ ہے مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر کیا بنے تھے اس کے؟ صفت، ستون والے۔ اچھا ذات کا لفظ صفت ہی بنتا ہے، والا کا معنی ہوتا ہے نا، اور موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر کیا بنا تھا؟ یہ بدل بنا، ہم نے بدل پہلے بنا کے گئے تھے نا، اور یہ مبدل منہ ہوگا، تو مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا بے حرف جر کا، اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کیا ہوگا؟ فعال کو، تو پھر فعال پھر اس کو پیچھے جیسے ہم لے کر گئے پہلے، التی، پھر یہ صفت ہوگی عماد کی نہیں، ارم کی، یہ بھی ارم کی، یعنی وہ کہ جس جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا، التی لم یخلق مثلھا، وہی قوم اتنی مضبوط تھی کہ جس جیسا اللہ تعالیٰ نے، جو وہاں پر دیکھا نہیں گیا، آیا نہیں گیا، ایسی قوم تھی، تو یہ بھی صفت ہو جائے گی ارم کی، صفت ثانی۔ التی لم یخلق، لم حرف ہم نے پڑھ لیا تھا قلب اور جزم، اور تو اس کو ہم مبنی کہیں گے اس کو، اور مبنی علی السکون ہے، اور لم بھی مبنی علی السکون ہو گیا، اور یخلق اصل میں تھا یہ یخلق پیش تھا اس کا، لیکن اب لم کی وجہ سے وہ پیش گر گئی، تو یخلق پھر مضارع مجہول ہے، ٹھیک ہے، پھر مضارع مجہول، اور پھر مضارع جو مجرد کا مجہول ہوتا ہے اس کا وزن یہی ہے، یفعل کے وزن پر آتا ہے ہمیشہ، مجہول ایک ہے، ثلاثی مجرد کا جو مجہول ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، پھر مجہول، مضارع مجہول، اور مجزوم ہے لم کی وجہ سے، اور علامت جزم کیا ہوگی؟ آخر میں علامت جزم سکون ہے، اور اصل یہی ہے، ایسے ہے علامت جزم سکون، اور فعل مجہول کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نائب فاعل، تو مثل ہوگا اس کا نائب فاعل، نہیں بنائی گئی اس کی مثال، کیونکہ مثال اردو میں مؤنث ہے اور ہاں یہاں پر عربی میں مذکر مثال، تو مثل کیا ہوا؟ نائب فاعل، تو اس لیے یہ ہو گیا مرفوع، اور علامت رفع کیا ہوا اس کا؟ ضمہ ظاہرہ آخر میں، کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے، اور یہ ہو گیا مضاف، اور ہا ضمیر مضاف،
مضاف الیہ، مجرور علامت جر یعنی مجرور متصل، علامت جر مجرور متصل فی محل جر، ٹھیک ہے، مجرور متصل فی محل جر مضاف الیہ. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر کیا کریں گے، ہم اس کو فائل نائب فائل بنائیں گے یخلق. اور یہ لوٹے گی کہاں پر، مثلھا. ہم نے کہا کہ اس کا جو التی کی جو صفت تھی تو یہ ہے عاد یا ارم، جو بھی بنائے دونوں ایک ہی ہیں. مثلھا لم یخلق مثلھا فی البلاد، فی حرف جر اور البلادی مجرور، اور علامت جر اس میں کیا ہے، کسرہ ظاہر آخر میں، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے. بلد بھی جمع ہے. جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائیں گے یخلق فعل کے، کیونکہ فعل موجود ہے یہاں پر. اور یخلق فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر کیا ہو جائے گا، یہ صلہ ہو جائے گا التی کا. اس کا کوئی محل نہیں ہوگا. ہم نے کہا محل جو صلہ ہوتا ہے اس کا کوئی محل نہیں، ورنہ جملہ ہے تو جملہ کا کوئی محل ہوگا ضرور. جملہ فعلیہ خبریہ بن کر کیا ہوگا، صلہ ہو جائے گا التی کا. التی اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر صفت ہو گئی عاد کی. اور پھر آپ عاد کو واپس لانا چاہیں تو ابھی لے کر آئے، لیکن ابھی چل رہا ہے کیونکہ معاملہ اور ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ مشکل ہو گئی؟ مشکل نہیں، وہی چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلے سیمسٹر میں پڑھی ہیں. خاموشی چھا گئی، پتہ نہیں کیا ہوا. اچھا، اگر خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے چلتے ہیں پھر جی. اور وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور ثمود جی کس کی، یہ یہاں سے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، تو ہم نے کہا فی البلاد جار مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گئے تھے لم یخلق کے، اور مثلھا لم یخلق کا نائب فاعل ہوا تھا اس لیے مرفوع تھا. اور لم یخلق فعل اپنے فعل مجہول اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ ہوا تھا، اور اس کا کوئی محل نہیں التی کا. اور التی اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر صفت ہو گئی تھی عاد کی یا ارم کی. واضح ہو گیا؟ اچھا، وثمود اور ثمود، اور یہ ہو گیا کیا ہوگا، یہ معطوف، یہ معطوف ہوا کس پر، عاد پر، عاد پر معطوف ہوا. یعنی معنی کیا ہوگا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کیا کیا آپ کے رب نے ثمود کے ساتھ. ایسا ہوتا ہے نا، یعنی ہم جس کے اوپر معطوف کرتے ہیں، یعنی جو معطوف علیہ ہوتا ہے، معطوف علیہ اور معطوف کی جو بیچ کی عبارت ہے وہ ہٹا دیں تو معنی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور در حقیقت وہ جو معطوف علیہ کا عامل ہے، اور جتنے بھی مطبوع ہیں سب میں ایسا ہوتا ہے نا، جو مطبوع کا عامل ہوتا ہے در حقیقت اس کا بھی عامل ہوتا ہے، لیکن اگرچہ ہم اس کو عامل اس کا کہتے نہیں. تو ثمودہ ہوگا معطوف، اور یہ چونکہ غیر منصرف ہے اور اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، اور وہ یہی دو، علمیت اور تانیث. علمیت العلم ہونا یعنی نام ہونا، اور تانیث مؤنث، تو یہ غیر منصرف ہے، قوم کا نام ہے.
تو اس لیے اس کے اوپر کیا ہوا؟ زبر ہوا. یہ ہے مجرور. تو علامت جر کیا ہے؟ فتح، جو نائب ہے کسرہ کا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. کس پہ؟ یعنی یہ اسم ہے نا، آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم اس یہاں پہ کر دیں معطوف علیہ، فعلہ پر معطوف کر دیں. تو اگر فعلہ پہ معطوف کر دیں گے تو عبارت کٹ جائے گی. یاد رکھیں جب ہم کسی کو معطوف کرتے ہیں نا تو معطوف علیہ اور معطوف کے بیچ کی عبارت کو ہم ہٹا دیتے ہیں. بڑی آسان سی مثال میں نے آپ کو سمجھائی تھی. اگر میں یہ کہوں جاءت مسرت و حسیبہ، حسیبہ آئی ہیں کہ نہیں؟ آج بھی نہیں. جاءت مسرت و حسیبہ. تو اب اگر ہم اس کو بیچ میں، یہ حسیبہ کیا ہے؟ معطوف ہے. کس پر ہے؟ مسرت پر ہے. تو معطوف علیہ کو ہم ہٹا دیتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے. جاءت حسیبہ تو بالکل ٹھیک ہے، واضح ہے نا؟ جاءت حسیبہ ٹھیک ہے. ایسے ہے اگر ہم اس کو معطوف بنا رہے ہیں اور یہ ہے معطوف علیہ بالفرض، تو یہ عبارت ہم ہٹا دیں گے، اور اس کو بنا رہے ہیں تو یہ ہٹا دیں گے. تو بات ذرا پڑھ کے دیکھیں، ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب اگر آج میں لگا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہوگا. ہم یہ دیکھیں، آج کو ہٹا دیں گے، معطوف علیہ کو ہٹا دیں گے. ہم الم تر کیف فعل ربک بثمود، الم تر کیف فعل ربک بثمود، تو ٹھیک ہے. تو ثمودہ اب مجرور ہوگا، ہم کہیں گے نہیں بے کی وجہ سے، لیکن اصل میں ایسا تھا. تو ہم اب کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ مجرور ہے، یہ معطوف ہونے کی وجہ سے، تابع ہونے کی وجہ سے. اور تابع کا لفظ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہمارے جو سوال آتے ہیں وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ توابع کو لے کر آئے، توابع کا بتائیں، توابع کے اعراب. تو یہ لفظ توابع یاد رکھنا ہے آپ کو، یعنی وہ 4 ہے نا توابع، تو 2 تو ہم نے ابھی یہاں پر بلکہ 3 پڑھ لیے، بدل بھی پڑھ لیا، صفت بھی اور معطوف بھی. تو اب یہ ہو گیا الذین، وہ جو، الذین ہو گیا اس میں موصول اور مبنی ہے فتح پر. جابو، جابو فعل ماضی، فعل ماضی اور مبنی کس پر ہے؟ ضمہ پر. ضربو کی طرح ہے نا. تو جابو، اور اس کے اندر واو، اور اس میں جو واو ضمیر ہے یہ مرفوع متصل، یہ ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کے لیے، اور وہ اس کا فاعل ہے. محل کیا ہوگا؟ محل رفع ہوگا. اور لوٹے گی کہاں؟ یہ سمود کی طرف. الذین قریب ہے تو الذین کی طرف کر دیں آپ. اور الصخرہ، تو یہ اس کا فاعل ہوگا، اور الصخرہ مفعول بھی، چٹانوں کو تراشتے، مفعول بھی، اور یہ منصوب ہوگا. اور علامت نصب کیا ہوگی اس کی؟ فتح ظاہرہ آخر میں، کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے. الف نہیں ہے. الف تو ہم الف کو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ الف فارقہ، اس کو الف فارقہ کہتے ہیں. فارقہ کا مطلب کیا تھا؟ یہ واحد اور جمع میں فرق کرنے کے لیے آتا ہے. کبھی اگر واحد میں واو آ جائے، جیسے یدعو، یہ دیکھیے یدعو یہ جمع نہیں ہے، اور الف ڈالیں گے تو یہ جمع ہو جائے گا. الف فارقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرق کرنے کے لیے اب یہ جمع ہو گیا، واحد اور جمع میں فرق کرنے کے لیے. تو یہ الف اس لیے ہم اس کا کوئی نام نہیں لیتے، اور چاہیں تو اس کو لے بھی لیں، وہ یعنی حرف ہے نا تو مبنی ہے. یہ واو ہے، واو مال. الصخرہ مفعول بھی، اور علامت نصب کیا ہے؟ فتح ظاہر آخر میں، کیونکہ اس میں مفرد ہے. باہر پہ جر اور مبنی ہے کسرہ پر. اور وادی مجرور،
وادی مجرور بے حرف جر سے، اور علامت جر کیا ہوگی؟ کیا ہوگا؟ حذف حرف علت ہم صرف کہتے ہیں فعل میں معتل اللام میں جزم کی حالت میں، یہاں پہ حذف حرف علت نہیں کہتے اس کو۔ اشتغال محل بھی نہیں کہتے، وہ تب کہتے ہیں جب قلمی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ اس میں منقوص ہے، یہ ابھی آپ کو بتایا تھا نا، آخر میں یا ہو اصلی اور پھر اس سے پہلے کوئی اور لفظ ہو اور پھر الف، تو یہ کیا ہے؟ اس میں منقوص ہے۔ وادی صحیح نا، اس میں منقوص ہے۔ قاضی قاضی وادی، تو اب یہ مجرور ہوگا اور علامت جر کسرہ مقدرہ ہے، کیونکہ اس میں منقوص میں مقدر ہوتا ہے نا، یا محذوفہ پر کیونکہ اس میں منقوص ہے، اور یا محذوف کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ نظم کی وجہ سے، وہ ترنم کی وجہ سے، وہ سارے لفظ ایک جیسے ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر ایسا نہ ہوتا، کیونکہ قرآن کی آخری جو صورتیں ہیں تو اس کے اندر ایک ترنم ہے اور سجا ہے، یعنی بڑی خوبصورت سے لفظ ملے ہوئے ہیں، ہے تو یہ نثر نظم یعنی شعر و شاعری نہیں ہے، لیکن جو بلیغ لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ادباء اور فصاح ہوتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ عبارت نثر بھی پڑھتے ہیں نا تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس کے لفظوں میں بھی بڑی مٹھاس ہوتی ہے، تو یہ اس ٹائپ کا ہے، تو اس لیے آخری صورتوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں، کیونکہ عرب کا وہ زمانہ تھا جس میں شعر و شاعری بڑے پسند کرتے تھے نا، تو اسی لیے تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ کوئی اس جیسا کوئی کلام لے کر آؤ آپ، اور خوبصورت معنی میں بڑا خوبصورت، وہ عبرت بھی ہے اور لفظ بھی بالکل ایک جیسے، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی شعر بنانے بیٹھیں گے نا، لفظ تو ڈھونڈ لیں گے، معنی کہیں چلا جائے گا، کبھی برابر ہم لفظ ملانے کی کوشش کرتے ہیں نا، کبھی تو وہ کیا ہوتا ہے، لفظ تو ڈھونڈ لیتے ہیں ادھر ادھر سے، لیکن معنی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں چلا گیا، تو یہاں پر سب چیزوں کو برابر سب چیزوں کو حق دیا گیا۔ تو یہ ہوا وادی مجرور، علامت جر کسرہ مقدرہ تقدیری، اس میں منقوص کی وجہ سے، اور تقدیری اعراب کی وجہ سے ہوتا ہے نا، کبھی اس میں منقوص کا ہے اور اس میں مقصور، اور آخر میں یا متکلم کی آ جائے اضافت، اور وہاں پر اشتغال محل ہوتا ہے، تو جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کیا ہوگا؟ متعلق ہو جائے گا جار فعل کے، اور وہ موجود ہے یہاں پر جار اپنے، کیونکہ جار مجرور خود کوئی معنی نہیں دیتے جب تک کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہم جوڑیں گے نہیں، تو جار اپنے متعلق ہوا فعل کے، اور فعل جابو اپنے فاعل اور جار مجرور کے ساتھ مل کر اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر، اور کوئی اس کا محل نہیں، صلہ ہوگا الذین، اور الذین اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا ہو جائیں گے؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ، محل ہو جائے گا جر کا، اور صفت ہو جائے گی سمود کی صفت، اور سمود وہ سمود، ایسا سمود، ایسی سمود، یعنی وہ ایسی قوم، وہ ایسے لوگ تھے کہ جو تراشتے تھے چٹانوں کو، تو صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ اللہ تی بھی یہاں پر اس میں موصول ہے تو یہ بھی صفت ہے، اور اس کے علاوہ الذین یہ بھی صفت ہے، یعنی اس میں موصول بہت سی دفعہ صفت بنتا ہے، کبھی مضاف الیہ بھی بنتا ہے، جیسے صراط الذین، کبھی مضاف الیہ بھی ہوتا ہے، اور اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے، بہرحال یہاں پر یہی ہے۔ تو موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر معطوف ہوگا
جی 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 اللہ تی اس کا صفت ثانی بنایا ہم نے. ارم ذات یہ صفت اول ہے. یہ ذات کو صفت اول بنایا تھا اور اس کو ہم نے صفت ثانی بنایا تھا. ہاں ارما کو بدل بنایا تھا, ذات کو صفت بنایا تھا. ذات کو پہلی صفت بنایا تھا ارم کی, اور پھر ہم نے اللہ تی کو دوسری صفت بنایا. آج وفرعون ذی الاوتاد, اور فرعون کلوں والے, میخوں والے, میخے. تو کیا ہوا, یہ بھی معطوف ہے, اور کس پر ہو گیا, یہ بھی اسی پر. یعنی پھر دیکھیں آپ کہ معطوف علیہ کو بھی ہم ہٹا دیں اور حرف عطف کو بھی ہٹا دیں گے, جیسے ہم نے یہاں پہ ہٹایا, تو ہماری بات درست ہو جائے گی. اور یہ صورتوں میں بہت ہوگا, اگلی صورتوں میں بھی چلے گا یہ. یعنی معطوف کہیں آپ کو جا کر ملے گا, بیچ میں عبارت اور بھی ہوگی, تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو, طریقہ یہی اختیار کرنا ہے. یعنی کبھی بھی بھول جائیں, کوئی نئی عبارت آ گئی, ابھی تو آپ, یہ تو آپ کی پریکٹس ہے نا, تو اس پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے اور جب کہیں اور آ جائے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں. تو پریکٹس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو کیا ہوا کہ ہم کہیں گے الم تر کیف فعل ربک بفرعون, تو بات ہماری ٹھیک ہوگی. تو فرعون کیا ہے, یہ ہے معطوف, تابع ہے اور مجرور ہے اس وجہ سے, اور علامت جر جو ہے وہ فتح ہے, نائب ہے کسرہ کا کیونکہ غیر منصرف ہے, اور یہ ہے عجمی. یہاں پر یہ مؤنث نہیں, عجمی ہے اور نام ہے. فرعون جو ہے نا, عرب سے پہلے تھا نا فرعون, تو یہ نام ہے, یعنی مصر کے صدر کا نام. تو اس کے اندر بھی 2 چیزیں ہو گئی, ایک نام اور ایک عجمہ. عجمہ یعنی غیر عربی, عجمہ. اور دوسرا کیا ہے, علمیت. یہ پیچھے میں نے وہاں پہ لکھا ہے نا, تو علامت جب فتح ہے, نائب ہے کسرہ کا, اور کیونکہ غیر منصرف ہے, اور لی جو ہے یہ اس کی صفت ہے, لیکن لفظوں میں کیا ہے, یہ اسماء خمسہ میں سے ہے, اسماء خمسہ میں سے ہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے, وی مجرور ہے فرعون کی صفت کی وجہ سے, اور علامت جر یا ہے جو نائب ہے کسرہ کی کیونکہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے. اور اس سے پہلے ہم نے کہاں پڑھا ہے, یہ لے لی, بالکل ویسے, لام نہیں, لی. اور یہ مضاف بھی ہے, اور اوتاد مضاف الیہ مجرور, اور علامت جر کسرہ ظاہرہ آخر میں ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے, وطد کی جمع ہے. جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کیا ہو جائے گا, صفت ہو جائے گی, مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر صفت ہوگی فرعون کی, اور فرعون موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر معطوف ہوگا عاد پر. ہو گیا نا واضح؟ الذین, ہاں میں نے بتایا نا اس کا, الذی کا جو ہے نا یہ صفت ہے, اور بتا دیا کہ مجرور ہے تابع ہونے کی وجہ سے. مجرور بالیا ہوگا, ہاں مجرور بالیا ہوگا, یعنی ہم اس کو عربی میں مجرور بالیا کہتے ہیں, اس کو مجرور بالفتح کہتے ہیں. یعنی ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ نائب ہے, یا نائب ہے کسرہ کی. ہم پوری بات بتاتے ہیں تاکہ وہ یاد ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو
یعنی کوئی بھی لفظ تلاش کرنا ہو نا، ویسے تو آخری دفعہ میں بھول گیا تھا، میں آپ کو پھر وہاں پر دکھا دیتا. کوئی بھی لفظ آپ کو تلاش کرنا ہو تو یہ بھی لکھیں اور اس کے سامنے لکھ دیں اعراب، لیکن عربی میں. آسان آپ کو عربی میں، تو آپ کو کسی بھی لفظ کا آپ کو بڑی تفصیل سے ہر چیز مل جائے گی، ہر چیز مل جائے گی. یعنی لکھیں عربی میں. یعنی موبائل میں تو عربی میں آپ کو کی بورڈ بڑا آسان ہوتا ہے نا، ویسے بھی مشکل نہیں. اور وہاں پر لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ فونیٹک عربک کی بورڈ انسٹال کر لیں اپنے پاس، تو بالکل اردو کی طرح ہے سیم، اور انگلش کی طرح، تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو. تو انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو جو جدید طریقہ ہے عربی میں نا وہ یہی ہے، ہر چیز کا یہی ہے. یعنی وہ آپ کو بڑے لمبے چوڑے چیزیں بتانے کے بجائے کہتے ہیں اس کا اعراب کیا ہے، بس ہر چیز میں ایسا ہے. اللہ دینا اس میں موصول ہوگا، اور اس میں موصول اور مبنی علی الفتح، اور تغو فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. تغو فعل ماضی مبنی علی الضم، اور اصل میں ہے تغایو. یہاں پر ایک یا ہے، تغا ہے نا، یہی تغو یہاں پر، اچھا یہی ہے تغا. اس کا فعل کیا ہے؟ تغا. یہ جو آخر میں الف ہے یہ یا ہے، تغا. تغا. تو اس کی جمع جب بنائیں گے تو یہ تھا تغایو. تو کیونکہ یہ ہم نے یہ کالج بنا دیا تھا نا، واو بھی ساکن تھا اور پھر یہ بھی ساکن تھی، تو دو ساکن جمع ہو گئے تھے، تو ہم نے اس کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے. یہ ابھی یا ساکن ہے نا، جب واو لگائیں گے تو یہ بھی ساکن ہو گئی، تغا. الف بھی ساکن اور یہ واو بھی ساکن. تو کیا کیا ہم نے؟ اس کو ہٹا دیا، اس کو ہٹا دیا، تو یہ بن گیا تغو. غین کی زبر ابھی تک اپنی جگہ پہ برقرار ہے، تغو. تو یہ مبنی ہے علی الضم یا محذوفہ پر، اور اس کے اندر واو ضمیر جو ہے وہ ہے مرفوع متصل مبنی علی السکون محل رفع فاعل. فی حرف جر اور البلاد مجرور اور علامت جر کسرہ ظاہرہ آخر میں. جار اپنے مجرور سے مل کر کیا ہوگا؟ متعلق تغا کی، اور تغو فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ ہو جائے گا الذین کا. اور الذین اس پہ موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر محل جر ہوگا، کیونکہ عاد بھی مجرور ہے اور ثمود بھی مجرور ہے اور فرعون بھی مجرور ہے، تو ان سب کی صفت بن جائے گی. صفت کس کی ہوگی؟ ثمود. سب سے پہلے عاد اور ثمود اور فرعون، ان تینوں کی صفت ہے، اور یہ تینوں جو ہے نا وہ مجرور ہے، تو یہ محل جر ہوگی. نہیں، اللہ دین تغو فرعون کی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ہے نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مفرد کے ساتھ تعبیر کیا ہے نا. یہ وہ فرعون جماعت نہیں ہے، اس کی قوم نہیں، وہ ایک شخص ہے. واضح ہے نا؟ نہیں، وہ ایک شخص ابھی اسی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا نا کہ وہ نیک والا، وہ ایک شخص کوئی. تو کیا ہوا؟ اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر صفت ہوئی ان تینوں ناموں کی، اور یہ پھر یہاں پر یعنی اس کی صفت ہو گئی. یہاں سے اگر ہم لیں تو پھر اس کو واپس لے کے چلیں گے، اور باقیوں کو الگ الگ کر دیا. ویسے ہم نے باقیوں کو الگ الگ ہم نے کر دیا، مطلب یہ کہ یہاں سے یہ تابع ہو گیا تھا. جی ابھی میرے خیال میں حاضری لے لیتے ہیں، اور باقی چیزیں کل دیکھیں گے کہ کیا آپ نے کچھ سمجھا ہے.